وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اگر ہم فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ اپنی خواہشات پر قابو پا لینا زندگی کی آدھی مشکلات کو ختم کر دینا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا غم کرنا چاہیے جب مسرت حد سے بڑھ جائے۔ نیک دل انسان دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں۔ سیدھی اور صاف بات کرنے سے نقصان تھوڑا لیکن فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی فطرت میں شر ہوتا ہے وہ لوگوں کی اچھی باتوں کو اپنانے کی بجائے بری باتوں کو اپناتا ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھے، مگر یہ نہ بھولیں کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیں گے تو کل یہی اولاد ہمیں اپنے سے دور کر دے گی، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو والدین اور ان کے حقوق کی صحیح پہچان کراتا ہے اور ان کا ٹھیک مرتبہ سمجھاتا ہے۔ رشتے کو توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے فاصلوں کو جنم دیتے ہیں۔ جسے ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اسے زمانہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس کی پیروی سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون ہی میں رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائے۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع اور فرما بردار ہے۔ درندے تو ویسے ہی بدنام ہو گئے ہیں، اور ان کو بدنام کرنے والے بھی حضرت انسان ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک جتنا نقصان اور چیر پھاڑ انسان نے کی ہے،
کوئی چیتا، شیر اور جنگلی درندہ نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی قربت اور رحمت سے انسان کا دل دور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں درندوں سے بھی زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ کسی کا دل دکھا کر کوئی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ایسا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ دور ہے جب لوگ خوش رہنے کے لیے دوسروں کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، یقین کرو سب رشتے جڑ جائیں گے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک محبت کرنے والا خاندان، چند اچھے اور مخلص دوست، پیٹ بھرنے کے لیے غذا اور سر ڈھانکنے کے لیے چھت ہے تو آپ اپنے گمان سے زیادہ امیر ہیں۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ اگر کسی کے ظرف کو آزمانا ہو تو اس کو عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو تم کو زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو خدا سمجھے گا۔ بچپن میں بھائی بہن دن میں 10 دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن بات کر لیا کرتے تھے، مگر بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں تو برسوں بات نہیں کرتے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار اور اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں بھی۔